ایک چھوٹے سے گاؤں ایلنڈیل میں ایک کسان خاندان رہتا تھا۔ مسٹر ولیم، ان کی بیوی مارگریٹ، بیٹا تھامس اور بیٹی ایما۔ یہ لوگ نہایت محنتی تھے۔ ولیم ہر روز صبح سویرے نکلنے سے پہلے کھیتوں میں ہل چلاتا، مارگریٹ گھر کے چولہے پر کھانا بناتی، ایما بکریوں کو چارہ دیتی اور تھامس لکڑیاں کاٹتا۔ ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی، مگر دلوں میں سکون اور چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ایک دن گاؤں میں نعرے بجنے لگے۔ شاہی قاصد آیا اور بولا، بادشاہ ایڈورڈ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص شاہی فوج کے لیے بہترین گھوڑا دے گا اسے زمین اور سونا انعام میں دیا جائے گا۔ گاؤں کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ ولیم کے پاس ایک ہی گھوڑا تھا جو ان کے خاندان کے لیے بہت قیمتی تھا۔ وہ اسی سے کھیت جوتتے، لکڑیاں لاتے اور بازار جاتے۔ مارگریٹ بولی، یہ گھوڑا تو ہمارا سہارا ہے ولیم، اسے دے دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ولیم نے آہ بھری، مگر اب بادشاہ خوش ہو گیا تو شاید ہماری تقدیر بدل جائے۔ تھامس نے ضد کی، ابا میں جاؤں گا شاہی محل، یہ گھوڑا میرا دوست ہے، میں خود اسے پیش کروں گا۔ ولیم نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا یہ سفر آسان نہیں، جنگلوں میں ڈاکو ہیں، دریاؤں میں طوفان، مگر اگر تیرا حوصلہ بلند ہے تو خدا تیری مدد کرے گا۔ اگلی صبح دھند میں لپٹے آسمان کے نیچے تھامس اور اس کا گھوڑا روانہ ہوئے۔ راستہ لمبا اور خطرناک تھا، کبھی بارش، کبھی چوروں کے نعرے، کبھی جنگل کے بھٹکے ہوئے لوگ، مگر تھامس نے ہمت نہ ہاری۔ 4 دن بعد وہ بادشاہ کے قلعے کے پاس پہنچا۔ پہرے داروں نے روکا، مگر جب انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، چمکتا ہوا، مضبوط اور فرمانبردار، وہ حیران رہ گئے۔ بادشاہ ایڈورڈ خود آیا اور گھوڑے کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولا، یہ گھوڑا تو لگتا ہے آسمان کی ہواؤں پر دوڑ سکتا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکے؟ میرا نام تھامس ولیمسن ہے حضور، یہ گھوڑا ہمارے خاندان کی نشانی ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، آج سے تم شاہی استبل کے نگراں ہو۔ تمہارے والدین کو 10 ایکڑ زمین اور سونا دیا جائے گا۔ تھامس محل میں رہنے لگا، دن رات گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا، بادشاہ کی سواریوں کو تربیت دیتا۔ گھوڑا اب بادشاہ کا پسندیدہ بن چکا تھا۔ ادھر گاؤں میں ولیم اور مارگریٹ کو شاہی پیغام ملا، انہیں زمین اور سونا دیا گیا۔ ان کی جھونپڑی اب ایک خوبصورت گھر بن گئی، پورا گاؤں ان پر فخر کرنے لگا۔ لیکن ہر خوشی کے ساتھ حسد بھی آتا ہے۔ محل میں ایک اور نگراں لارڈ ہنری تھامس سے چلنے لگا۔ اس نے بادشاہ کے کانوں میں زہر گھول دیا، حضور، تھامس نے آپ کے گھوڑا چرانے کا منصوبہ بنایا ہے اور وہ اسے واپس اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے حکم دیا، تھامس کو قید میں ڈال دو، صبح عدالت میں پیش کرو۔ رات کو تھامس قید میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے خدا، میں نے سچائی سے خدمت کی، مگر سزا کیوں ملی؟ اس وقت گھوڑے نے استبل کے دروازے کو لات مار کر توڑ دیا اور وہ دوڑتا ہوا آیا، قید خانے کے دروازے کو ٹکر ماری اور تھامس آزاد ہو گیا۔ شور مچ گیا، پہرے دار دوڑے۔ بادشاہ باہر آیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑا تھامس کے گرد محافظ کی طرح کھڑا ہے۔
بادشاہ کے دل میں نرمی آئی۔ اس نے کہا، ایسا وفادار گھوڑا کبھی جھوٹے انسان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں تھامس۔ اور پھر بادشاہ نے ہنری کو سزا دی اور تھامس کو محل کا مشیر بنا دیا۔ سال گزر گئے۔ تھامس نے ایما کے لیے ایک خوبصورت گھر بنوایا۔ ولیم اور مارگریٹ بڑھاپے میں سکون سے رہنے لگے۔ گھوڑا بوڑھا ہو گیا، مگر جب بھی ہوا چلتی اس کے قدموں کی چاپ وادی میں گونجتی، جیسے کہہ رہی ہو، سچائی اور وفاداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اور یوں وہ معمولی کسان خاندان انگلستان کے ایک افسانے میں بدل گیا۔ ولیمسن خاندان کی کہانی جو آج بھی برطانوی دیہاتوں میں پرانے چائے خانوں میں سنائی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے آپ لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔